نقطے میں میرا ایمان ایک نقطے میں اور شیخ جی دیکھیے بغور تو ہے سارا قرآن ایک نقطے میں سارا قرآن ایک نقطے میں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں مولانا مقتدیٰ سماعت فرمائیں نام عباس اندھیروں میں ضیاء دیتا ہے 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 ڈوبی کشتی کو یہی پار لگا دیتا ہے ڈوبی کشتی کو یہی پار لگا دیتا ہے اور یہ صفت صرف تجھے دی ہے خدا نے عباس یہ صفت صرف تجھے دی ہے خدا نے عباس صرف نظروں سے تو لشکر کو بھگا دیتا نعرہ صلوات صرف نظروں سے تو لشکر کو بھگا دیتا ہے ایسے کردار پہ کیوں ہو نہ گما خالق کا ایسے کردار پہ کیوں ہو نہ گما خالق کا ایک ٹوکر سے جو مردے کو جلا دیتا ہے ایک ٹوکر اور بطور خاص یہ شعر پیش کر رہا ہوں تاریخ کیجئے اس کی جھولی کو جواہر سے یہ بھر دیتے ہیں اس کی جھولی کو جواہر سے یہ بھر دیتے ہیں جو بھی مولا کے میرے ہاتھ دھلا دیتا ہے جو بھی مولا کے میرے اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں دھلا دیتا ہے اور یہ صفت رکھی ہے معبود نے حیدر کے لیے یہ صفت رکھی ہے معبود نے حیدر کے لیے جس کو دیتا ہے ضرورت سے سوا دیتا ہے نعرہ صلوات جس کو دیتا ہے ضرورت سے سوا دیتا ہے نام عباس اندھیروں میں ضیاء دیتا ہے فاتحہ حسین آخری رخصت تو آئے خیمے میں حسین آخری رخصت کو آئے خیمے میں ہزار ہجر کے بادل چھائے خیمے میں جدائی شاہ کے سب کو ستا خیمے میں کسی کے رونے کی آواز آئے خیمے میں کسی کے رونے کی آواز آئے خیمے میں جھکائے سر کوئی دکھیار جانے کھوتی ہے پس خیام تیری ماں حسین روتی ہے پس خیام تیری ماں حسین روتی
ہوتی ہے حسین جب کے چلے بعد دوپہر کو کوئی نہ تھا کہ جو تھا میرا کعبے تو سن کو سکینہ جاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گئے دن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے دن کو ناصرہ تھا کوئی چائے کر بلا کو فقط بین نے کیا تھا سوار بائی کو فقط بین نے کیا تھا سوار بائی کو حسین جب کے چلے اولاً باہر موجود تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جلد سے جلد فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. آئیے چند اشعار سماعت فرما لیں کہ حسین مرکز صدق و صفا کا زینہ ہے. حسین مرکز صدق و صفا کا زینہ ہے. حسین دین کا بہتا ہوا سفینہ ہے اور نظیر جس کی نہیں بے بہا نگینہ ہے اور اسی کے گھر سے چلا علم اور قرینہ ہے اور نبی کے دین کی خدمت سنوار دی اس نے نقاب کفر کے رخ سے اتار دی اس نے نقاب کفر کے رخ سے اتار دی اس نے. آئیے حضرات انہی اشعار کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں حسن شاکر صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات اور پڑھ دیں حضرات. ثواباً قبلہ 2-3 شعر مرحوم بڑے بھائی تھے میرے تو انہیں جو پسند تھا اس میں کہ حر کو میرے حسین نے کیسا بدل دیا حر کو میرے حسین نے کیسا بدل دیا کہ نظریں وہی رہی نظریہ بدل دیا کہ نظریں وہی رہی. اور شعر دیکھیں کہ ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری. شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا. اور یہ شعر دیکھیں کہ فرش عذاب
چین سے بیٹھے تھے اس لیے ارے موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا وقت کا شعر کہ نایاب ہم کو ملے اور ان کو ملا اور قسمت کا ہیر پھیر کے املا بدل دیا قسمت کا ہیر پہ ایک نال سروات اور پڑھنے حضرات عمر ان کو یہ نعت میرے منہ سے بہت اچھی لگتی تھی اس کے 2-3 شعر ابو ذر بھائی دیکھیے گا کہ سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے صاحب اللوری صاحب کی نعت ہے کہ سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے ارے فردوس میں جانے کا وہ حقدار نہیں ہے سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے اور ایک ملعون نے کہا تھا کہ رسول اللہ تو چلے گئے محمد صاحب ان سے مانگنے سے کیا فائدہ تو دیکھیے گا کیا شعر نقل کیا شاعر نے کہ احمد نے تو پاتر سے بھی پڑھوا لیا کلمہ احمد نے تو پاتر سے بھی پڑھوا لیا کلمہ ارے پھر کیسے کہو گے کہ وہ مختار نہیں ہے سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے اور یہ شعر دیکھیں کہ تہذیب سے آؤ یہاں تہذیب سے بیٹھو بہت اچھا پیغام ہے ارے تہذیب سے آؤ یہاں تہذیب سے بیٹھو ارے درس گائے محمد ہے یہ دربار نہیں ہے سرکار مدینہ سے جسے پیار نہیں ہے اولاً میں باہر بیٹھے ہوئے سبھی حضرات سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ پرچہ پر تشریف لے آئیں آئیے مولانا کی آمد کے لیے ایک 4 مصرے سماعت فرما لیں کہ خار کے سامنے گلزار کو آ جانے دو خار کے سامنے گلزار کو آ جانے دو اور صبر کی دائمی تلوار کو آ جانے دو اور کفر کے سارے جراثیم پناہ کر دے گا پردہ غیب سے مختار کو آ جانے دو پردہ غیب سے مختار کو آ جانے دو آئیے حضرات انہی اشعار کے بعد اب میں بسطت گزارش کر رہا ہوں خطیب آل محمد علی جناب مولانا شہزاد بالگرامی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین تقریر سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں ایک نعرہ صلوات
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قاضی شوستری شہید ماں کو ہدیہ کر دینا۔ ایک اور سورہ کی تلاوت فرما دیں، حسن ساجد ابن صابر حسین کی روح کو ہدیہ کر دینا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد۔ حاضرین گرامی قدر، سوگواران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، شہید کی بارگاہ میں آئے ہوئے زائرین، شہید آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ شہید کی بارگاہ میں آنا، یہ حاضر ہونا، شہید کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ شہید عطا کرتے ہیں۔ آج دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ شہید کی بارگاہ میں کیوں آیا جائے، شہید ہمیں کیا دیتے ہیں، شہید سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بار بار دور دراز سے شہید کی بارگاہ میں آئے ہوئے زائرین کی حاضری دینا اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ شہید عطا کرتے ہیں، شہید سے ملتا ہے۔ اور اگر شہید سے نہ ملتا ہوتا تو لوگ شہید کی بارگاہ میں بار بار حاضری نہ دیتے ہیں۔ اور شہید اس لیے عطا کرتے ہیں کیونکہ شہید کا رشتہ کسی ایسے ویسے قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ شہید کا رشتہ اس بیوی سے ہے جس نے شہید کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ وہ بیوی جو رسول کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں، وہ بیوی کہ جس کے آنے والے در پر جو ہے صرف انسان لے کر کے نہیں گئے ہیں بلکہ فرشتے بھی بھیک لے کر کے گئے ہیں۔ جس بیوی نے فرشتوں کو بھیک عطا کی ہوئی ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس شہید کی بارگاہ میں آئیں اور لے کر کے نہ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، یہ مجلس حسین، یہ سید الشہداء کی عزاداری اس بات کی دلیل عزیزان محترم یاد رکھیں، دنیا کی درسگاہیں اور ہیں، حسین کی درسگاہ اور ہے۔ دنیا کی درسگاہوں میں عمر کی قید ہوتی ہے، مذہب و ملت کی قید ہوتی ہے، سن و سال کی قید ہوتی ہے، لیکن حسین کی درسگاہ میں نہ تو مذہب کی قید ہے، نہ عمر کی قید ہے، نہ سن و سال کی قید ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی جب یونیورسٹیاں بلاتی ہیں، اپنی درسگاہوں میں بلاتی ہیں تو عمر دیکھتی ہیں، یعنی عمر دیکھ کر کے بلاتی ہیں، عمر دیکھ کر کے بیٹھاتی ہیں۔ مثلا اگر دوسری کلاس میں بٹھانا ہو تو کہا کہ جو ہے دوسری کلاس کا بچہ آ سکتا ہے، 8ویں یا 10ویں کلاس کا بچہ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آ گیا تو کہیں گے یہ آ تو گیا ہے لیکن جو علم حاصل کر چکا تھا اسے دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی طرح سے جو ہے 10ویں کلاس میں دوسری کلاس کا بچہ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے کہ اگر آ گیا 10ویں کلاس میں، چونکہ بچہ ہے دوسری کلاس کا اور کلاس ہے 10ویں کلاس کی، لہٰذا یہ آ تو گیا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو مجلس حسین کا معجزہ ہے کہ اس فرش عزا
پر چاہے 60 سال کا ضعیف آ جائے، چاہے 18 سال کا نوجوان آ جائے اور چاہے 2 سال کا بچہ آ جائے، جو درس 60 سال کے ضعیف کو دیا جاتا ہے وہی درس 18 سال کے جوان کو اور 2 سال کے بچے کو دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے۔ عزیزان محترم، جس حدیث رسول کو سرنامہ کلام قرار دیا، پیغمبر اسلام کی بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ پیغمبر اسلام دنیا سے چلتے وقت مسلمانوں کو اپنا ترکہ عنایت فرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے وارثوں کو پراپرٹی میں، جائیداد میں حصہ ملتا ہے جن کا بزرگ انہیں چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام دولت و ثروت نہیں رکھتے تھے، خزانے نہیں رکھتے تھے، جو کچھ تھا وہ دین تھا، دیانت تھی، سچائی تھی، حقانیت تھی، یہی وہ سب چیزیں تھیں جو پیغمبر لے کر کے آئے تھے۔ لہٰذا جب جانے لگے تو کہا کہ ہم تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو۔ اب عزیزان محترم یاد رکھیے کہ جو پیغمبر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہ آخری رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو یقینا اطمینان تھا کہ میرے بعد کوئی نہ کوئی پیغمبر آ رہا ہے، اگر میرے بعد اس دین میں گڑبڑی آئے گی تو فلاں پیغمبر اسے سنبھال لے گا۔ آدم جانے لگے تو کہا حضرت نوح آ رہے ہیں، اگر دین میں پرابلم آئے گی تو حضرت نوح سنبھال لیں گے۔ نوح جانے لگے تو کہا حضرت شیس آ رہے ہیں، وہ جانے لگے تو کہا حضرت ابراہیم آئے ہیں، ابراہیم جانے لگے تو کہا اسماعیل کو چھوڑے جا رہے ہیں، اگر میرے بعد کوئی گڑبڑی دین میں آئے گی تو حضرت اسماعیل سنبھال لیں گے۔ عزیزان محترم، جو اس اعلان کے ساتھ جا رہا ہے کہ میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کم از کم اس کو تو چاہیے کہ اتنا پختہ انتظام کر کے جائے کہ قیامت تک امت کی ہدایت ہوتی رہے اور امت گمراہی کا شکار نہ ہونے پائے، قیامت تک جو ہے وہ امت کی ہدایت ہوتی رہے۔ لہذا وہ پیغمبر اسلام نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا، کہا اے میری امت گھبرانا نہیں، اب یہ نور اس دنیا سے جا رہا ہے، اب یہ سورج غروب ہونے والا ہے، لہذا اندھیروں میں گھبرا نہ جانا، ہم تمہیں قرآن جیسی روشنی دے کر کے جا رہے ہیں، ہم تمہیں قرآن جیسی روشنی دے کر کے جا رہے ہیں۔ اچھا قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، لیکن عزیزان محترم یہ یاد رکھیں کہ قرآن ہر کسی کی ہدایت نہیں کرتا، قرآن صرف اسی کی ہدایت کرتا ہے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، جو قرآن کے جاننے والے ہیں۔ لہذا ہر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم قرآن کو سمجھ لیں گے۔ عزیزان محترم، اگر قرآن سب کے لیے کافی ہوتا، اگر قرآن سب کے پاس قرآن کا علم ہوتا تو پھر آج امت مسلمہ 73 فرقوں میں نہ بٹی ہوتی۔ یہ امت مسلمہ کا 73 فرقوں میں بٹنا اس بات کی پختہ دلیل یہ ہے کہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں لی ہے۔ آج دیکھیں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سب کے سب کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہ جب سب کے سب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر قرآن کے ماننے والے ایک ہونا چاہیے، قرآن کے ماننے والوں میں اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ سب کے فرقے الگ الگ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ کہ اس لیے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا کچھ اور، آپ نے سمجھا قرآن کو کچھ اور، ہم نے سورہ الحمد کا ترجمہ کیا کچھ اور، آپ نے سورہ الحمد کا ترجمہ کیا کچھ اور۔ ہم نے کہا پروردگارہ ہمیں اسی راستے پر قائم رکھ، آپ نے کہا پروردگارہ سیدھا راستہ دکھا، تو جنہیں سیدھا راستہ مل گیا وہ آج تک اسی راستے پر ٹکے ہوئے ہیں، اور جنہیں راستہ نہیں ملا وہ آج تک راستے کی تلاش میں ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔
قرآن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کو ہم نے سمجھ لیا، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کی جو اصل عبارت ہے وہ تو ہر کوئی پڑھا دے گا۔ آپ مثلا ہم سے کہیں کہ مولانا ہمیں قرآن پڑھا دیجئے، تو عربی عبارت تو ہو سکتا ہے ہم آپ کو پڑھا دیں، لیکن قرآن جو اصل میں کہنا چاہ رہا ہے، جو قرآن کا اصل ترجمہ ہے، وہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو نہیں بتا سکیں، اس لیے کہ ہمارے علم کی لیاقت کی کمی ہے، ہمارے اندر وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمارا وہ اتنا علم نہیں ہے کہ ہم آپ کو قرآن کو سمجھا سکیں، اس لیے کہ خود قرآن نے بھی کہا کہ قرآن کا پورا علم ہر کسی کے پاس نہیں ہے، قرآن کا پورا علم انہی کے پاس ہے، والراسخون فی العلم، جو قرآن کے علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، قرآن کا ہر کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ اچھا مثال کے ذریعے سے بات واضح ہو جائے، مثلا ایک دوسری کلاس کی کتاب لا کر کے 10ویں کلاس کے بچے کو، یا 10ویں کلاس کی کتاب جو ہے کہ وہ دوسری کلاس کے بچے کو دے دی جائے اور اسے کہا جائے کہ بیٹا اس کتاب سے کچھ حاصل کر لینا، اس کتاب سے کچھ معلومات لے لینا۔ اب بتائیے مجھے کہ وہ کتاب رکھے رکھے کیا ہوگی، اس کتاب کا کیا ہوگا؟ کوئی بھی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب وہ کتاب رکھے رکھے خراب ہو جائے گی۔ کہ کیوں ہو جائے گی؟ کہ بچہ ہے دوسری کلاس کا اور کتاب ہے 10ویں کلاس کی، کہ اس میں کتاب کی خطا نہیں ہے کہ وہ اس بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ اس بچے کی علم کی لیاقت کی کمی ہے جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہمیں قرآن کی کچھ آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میرا اشارہ کہاں ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہ قرآن کی کچھ آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ہم نے قرآن کی آیتوں کو تلاش کیا ہے، ہم نے قرآن کی آیتوں میں مارک لگایا ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اذان محترم، اب قرآن میں کوئی اٹھ کر کے کمی تلاش نہ کرے، بلکہ اس کے ذہن اور علم کی کمی کو تلاش کرے، بلکہ اس کی علم کی کمی کو تلاش کرے۔ قرآن اللہ کا کتاب ہے، یاد رکھیے گا اذان محترم، آج کا بھی کوئی مصنف جب ایک کتاب لکھتا ہے نا تو اس کتاب کے پہلے صفحے پر یا آخری صفحے پر ایک جملہ لکھنا ضرور ہوتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ کہ دیکھو یہ کتاب تو ہم نے لکھ دی ہے، بہت سے حوالے بھی ہم نے دیے ہیں، لیکن اگر اس کتاب میں کوئی کمی واقع ہو تو ہمیں اطلاع کیجئے گا تاکہ اس کمی کو دور کیا جائے۔ آج کا بھی مصنف اگر ایک کتاب کو لکھتا ہے تو آخر میں یا پہلے صفحے پر یہ لکھنا پڑتا ہے تمام حوالے دینے کے بعد کہ اگر اس کتاب میں کوئی کمی ہو تو ہمیں اطلاع کیجئے گا تاکہ اس کمی کو دور کیا جا سکے۔ اذان محترم، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے قرآن کے آخری صفحے پر نہیں، پہلے صفحے پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور فلاں صاحب کھڑے ہوئے ہمیں قرآن کی کچھ آیتوں کو نشان لگایا ہے، قرآن کی کچھ آیتوں کو تلاش کیا ہے، ہمیں قرآن کی آیتیں جو ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لہٰذا قرآن کو بدلتے بدلتے خود بدل گئے، قرآن نہ بدل سکے۔ یہ وعدہ الہی ہے کہ قرآن کو بدلنے والا خود تو بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا، اللہ کی کتاب کو نہیں بدل سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا ہم تمہارے درمیان میں قرآن کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، جہاں کتاب کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے وہیں کم از کم ایک مدرس کا بھی انتظام کرتے جاتے جو کم از کم ہمیں یہ تو بتاتا رہتا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، جو ہمیں یہ تو بتاتا رہتا کہ قرآن کی کون سی آیتیں دن میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیتیں راتوں میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیتیں گھر میں نازل ہوئی ہیں، کون سی آیتیں سفر میں نازل ہوئی ہیں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اس کا انتظام ہم تمہارے اوپر کر کے جا رہے ہیں، تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میرے بعد
جو سب سے بڑا حاکم ہو اس کے پاس چلے جانا، وہ تمہاری ہدایت کرے گا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد جو سب سے بڑا تاجر ہو اس کے پاس چلے جانا۔ اچھا، یہاں پر مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ پیغمبر ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ کیا پیغمبر ہمیں بادشاہوں کے حوالے کر کے گئے؟ کیا پیغمبر ہمیں حکومت کے حوالے کر کے گئے؟ کیا پیغمبر ہمیں صحابہ کے حوالے کر کے گئے؟ اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہوتا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور صحابہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں تو پھر بات ختم ہو جاتی، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ لیکن جب پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں برابر ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، دونوں برابر نہیں ہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ہم صحابہ کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اہل بیت کا مقام سب سے بلند ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، صحابی جنتی تو ہو سکتا ہے لیکن جنت میں لے جا نہیں سکتا۔ صحابی قرآن کو حفظ کر کے حافظ قرآن تو ہو سکتا ہے مگر محافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ صحابی سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے، وارث رسول نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر کا وارث ہونا اور بات ہے، قرآن کا وارث ہونا اور بات ہے۔ گھر کا وارث آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا وارث کوئی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا وارث وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ بنائے یا رسول اللہ بنائے۔ اچھا، اس کو بھی مثال کے ذریعے سے سنیے کہ ایک رات کے اندھیرے میں مثلا ہم ہی اسٹیشن پر پہنچے اور ہمیں فلاں مقام پر جانا تھا، لہٰذا ہم اپنے ساتھ اپنا بیگ لیے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہمارا کسی صاحب نے بیگ چوری کر لیا اور ہم بیگ اس چور کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کہ کسی طرح سے ہمارا بیگ مل جائے۔ ہم اس فکر میں تھے، اس لیے بھاگ رہے تھے کہ ہمارا سامان، ہماری چیز وہ لے کر کے بھاگ رہا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اتنے میں ایک پولیس والے نے روکا کہ اتنی رات میں بھاگتے ہوئے کہاں جا رہے ہو، اتنی رات میں فرار کہاں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ صاحب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ یہ بیگ کس کا ہے؟ اب چونکہ وارث نہیں تھا لیکن وارث بن بیٹھا، اس نے کہا یہ صاحب بیگ ہمارا ہے۔ اس نے کہا اس کی بتاؤ چابی کہاں ہے، اس میں جو ہے جو سامان ہے اس میں سامان کیا ہے؟ اب اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، چونکہ اس کے پاس چابی تو تھی نہیں، لیکن چونکہ وارث بن بیٹھا تھا، اس نے کہا صاحب بیگ تو ہمارا ہے لیکن چابی گر گئی ہے، چابی کھو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چابی نہیں ہے تمہارے پاس تو پھر مجھے یہی بتا دو، یہی اطمینان دلا دو کہ تمہارا اس بیگ میں ہے کیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ بتا دو تمہارا اس بیگ میں ہے کیا۔ اب چونکہ وہ کیا بتاتے، چونکہ وارث تو تھے نہیں، بے وارث تھے، لہذا گھبرا گئے۔ اتنے میں ہم پہنچ گئے، ہم نے کہا صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بیگ ہمارا ہے، یہ بیگ اس کا نہیں، یہ بیگ ہمارا ہے۔ اس پولیس والے نے وہی سوال ہم سے بھی کر لیا کہ اگر آپ کا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے کہ اس بیگ میں آپ کا کیا ہے۔ لہذا ہم نے بے خوف بتانا شروع کیا کہ اس بیگ میں ہمارا یہ سامان ہے۔ اسی طرح سے جب دنیا والوں نے یہ پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ وارث قرآن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ بتائیے قرآن میں آپ کا کیا ہے؟ تو مولا نے بے ساختہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ، اس میں میری طہارت کی سند ہے، انما ولیکم اللہ، اس میں میری ولایت کی سند ہے، ویطعمون الطعام، اس میں میری سخاوت کی سند ہے، اس میں میری شجاعت کی سند ہے، اس میں میری کرامت کی سند ہے۔ ایک مرد وارث جو تھا وہ بے ساختہ بتاتا گیا، بے وارث کا چہرہ مرجھاتا گیا، عقل مند فیصلہ کرتا گیا کہ وارث وہ نہیں ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، بلکہ وارث وہ ہے جو دعوے کے ساتھ دلیلیں دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ کہ
وارث وہ ہوگا جو صرف دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ دلیلیں دے گا کہ قرآن کے اصل وارث ہم ہیں۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، مسلمانوں پر اسی بات کا افسوس ہے کہ مسلمانوں نے جن سے دین، جن سے شریعت، جن سے قرآن لینا چاہیے تھا ان کو ٹھکرا دیا، ان کو جھٹلا دیا، اور جن سے نہیں لینا چاہیے تھا کہ مسلمانوں نے ان کے دروازے پر آ کر کے بیعت کی، اپنے سر کو جو ہے خم کیا کہ نہیں ہم نے دین ان سے لینا ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہوا، اہل علم کو چھوڑ کر کے، وارث کو چھوڑ کر کے نقصان کتنا بڑا ہوا۔ شام کا ایک شہر ہے جسے حمصہ کہتے ہیں، جب رسول کا چاہنے والا، رسول کا ماننے والا، آپ دیکھیں کتنا نقصان ہوا اہل بیت کو چھوڑنے کا۔ جب وہاں پر پہنچا حمصہ میں اور جیسے اس شہر میں داخل ہوا تو اس نے ایک مسجد سے اذان کی آواز کو سنا۔ اذان کی آواز آ رہی تھی یشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس نے اذان کو سنا کہ یہ کون سی اذان ہے؟ ہم تو آج تک پیغمبر کے زمانے میں یہی اذان سنتے آئے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ کون سی گواہی دی جا رہی ہے؟ یشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا چل کر کے مسجد میں جو ہے پیش نماز سے امام صاحب سے اس مؤذن کی شکایت کرتے ہیں۔ جیسے وہ مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھا؟ وہ تو صرف مؤذن کی شکایت کرنے آیا تھا، یا امام صاحب کو دیکھا کہ حالت نماز میں ہیں، ایک پیر ہوا میں ہے اور ایک پیر جو ہے نماز کی حالت میں ہے۔ کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم تو صرف ابھی جو ہے مؤذن کی شکایت لے کر کے آ رہے تھے، یہاں تو امام صاحب کا یہ حال ہے، یہاں تو امام صاحب کا یہ عالم ہے کہ امام صاحب کی شکایت کس سے کی جائے؟ کہ امام صاحب کے بھی اوپر کوئی پوسٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہ عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے شکایت کرتے ہیں، قاضی القضات کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کریں۔ جب قاضی القضات صاحب کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا؟ قاضی القضات جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام مجمع ان کے ارد گرد ہے، اور ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں جام ہے، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں جام، اور وہ قرآن کو اور جام کو منہ سے لگا کے کہتے ہیں ھذا شراب، ہاں یہی شراب ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو مؤذن کی امام کی شکایت لے کر کے آیا تھا، یہاں تو خود قاضی القضات کا یہ عالم ہے، اب ان کی شکایت کس سے کی جائے؟ ان سے بڑا کون ہے؟ ان سے بڑی ذمہ داری کون سنبھالے ہوئے ہے؟ کہ وہی ہے جو پورے شہر کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ کہ مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں، کہ مفتی صاحب سے شکایت کرتے ہیں۔ جب مفتی صاحب کے گھر پہنچا تو وہاں سے خبر ملی کہ مفتی صاحب تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، آپ کی ملاقات وہیں ہو جائے گی۔ اب جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا؟ مفتی صاحب ہیں تمام مجمع کے ساتھ، اور ایک شخص ہے جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور چاروں طرف سے رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، اور وہ بار بار چلا رہا ہے مفتی صاحب میں مرا نہیں میں زندہ ہوں، مفتی صاحب میں مرا نہیں میں زندہ ہوں۔ اب یہ پہنچے مفتی صاحب کے پاس، کہا یہ تم نے کون سا اسلام اپنایا ہوا ہے؟ اسلام کا کیا عالم کر رکھا ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جو سوال ہیں ان سوال کو پیش کرو، ہم اس کے جواب دیں گے۔ کہا یہ بتاؤ، ہم جب اس شہر میں داخل ہوئے تو ہم نے سب سے پہلے اس مؤذن کی شکایت کریں گے جس کی ہم نے اذان سنی، یشہد ان محمد رسول اللہ۔ اہل حمصہ کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ محمد ان کے آخری رسول ہیں۔ کہ یہ کون سی شریعت ہے؟ کیا یہ کون سی اذان ہے؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہماری مسجد کا جو مؤذن ہے وہ چھٹیوں پر اپنے گھر گیا ہوا ہے، ہم نے جو ہے ایک یہودی کو جو ہے، ایک عیسائی کو جو ہے مسجد میں مؤذن کے کام پر مقرر کیا ہوا ہے، چونکہ اس کی آواز بہت اچھی ہے، وہ اذان بہت اچھی دے لیتا ہے، لہذا چونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ پیغمبر پر تو ہے نہیں، وہ تو جناب عیسیٰ کو آخری رسول مانتا ہے، لہذا وہ یہی تو کہہ رہا ہے یشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اہل حمصہ کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ پیغمبر ان کے آخری رسول ہیں۔ کہا اچھا وہ جو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے ان کا ایک پیر ہوا میں تھا اور دوسرا پیر جو ہے وہ نماز کی حالت میں، کہا کہ وہ
جب نماز کے لیے گھر سے چلے، چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن گھر سے مسجد میں آتے آتے ان کا ایک پیر نجس ہو چکا تھا۔ اب چونکہ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک پیر جو ہے وہ ہوا میں کر لیا تاکہ جو ہے نماز کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ کیا ایک پیر والا نماز ادا نہیں کر سکتا؟ کیا ایک پیر والا اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا؟ کہ اچھا وہ جو قاضی صاحب ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں جام لیے ہوئے تھے، ان کا کیا عالم ہے؟ کہ چونکہ جو ہے یہ جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ قاضی کے پاس آیا، ایک کہہ رہا تھا یہ شراب ہے، ایک کہہ رہا تھا نہیں یہ شراب نہیں یہ سرکہ ہے۔ اب چونکہ فیصلہ قاضی کو کرنا تھا، لہٰذا قاضی نے جو ہے جام کو ہاتھ میں لیا اور قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے گواہی دی کہ یہ سرکہ نہیں شراب ہے۔ بھائی بہت توجہ، کہا یہ سرکہ نہیں یہ شراب ہے۔ کہا اچھا یہ جو آپ کر رہے ہیں، وہ بیچارہ کب سے چیخ رہا ہے کہ مفتی صاحب میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہوں، اور آپ جو ہے سب اسے لے کر کے جا رہے ہیں دفنانے کے لیے۔ کہا یہ بتاؤ اسلام میں کتنی گواہ ضرورت ہے؟ کہا 2 کی گواہی ضرورت ہے۔ کہ وہ اکیلے جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، اور یہ 40 افراد گواہی دے رہے ہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کرو، میں ایک انسان کی گواہی قبول کروں یا 40 افراد کی گواہی قبول کروں؟ ایک صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ مسلمانوں کا عالم ہوا کہ در اہل بیت چھوڑنے کا یہ نقصان ہے، در اہل بیت کو چھوڑنے کا۔ نہ علم ملا، نہ وقار ملی، نہ عزت ملی۔ عزیزان محترم، جہاں در اہل بیت ہاتھوں سے ہوگا، جہاں در اہل بیت پر پیشانی خم ہوگی، وہاں عزت بھی ہوگی، وہاں وقار بھی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ، وقار چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، قاضی کی بارگاہ میں، شہید کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً مسلسل آپ حضرات قاضی کے دیسے کی مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ دنیا کے پاس ایصال ثواب نہیں ہے، ہمارے پاس ایصال ثواب موجود ہے۔ دنیا جس نعمت سے، جس رحمت سے محروم ہے، وہ نعمت وہ رحمت ہمارے پاس ہے۔ دنیا کا یہ گمان کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے نامہ اعمال چل رہے ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے نامہ اعمال ختم ہو جائیں گے۔ لیکن در اہل بیت پر آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب تک ہم زندہ رہے تب بھی ہمارے نامہ اعمال چلتے رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو ہمارے وارثین ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہے۔ ایصال ثواب کا بہترین فائدہ تو یہی ہے کہ سید الشہداء کا ذکر کیا جائے۔ سید الشہداء کا ذکر کر کے جب ہم سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم اور آپ ذکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ انبیاء شریک ہوتے ہیں، ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی نے سوال کیا گیا کہ جو ہے یہ بتائیے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا ہے، سب سے بڑا مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ جو ہے سید الشہداء کی مجلسیں کی جائیں، کہ مرحومین کے واجبات کام رہ گئے ہیں وہ ادا کر دیے جائیں۔ کہ کسی نے کہا کہ جو ہے اگر نماز رہ گئی نماز ادا کر دی جائے، کہ یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ کہ زیارت رہ گئی کسی کو زیارت کے لیے بھیج دیا جائے تو کہ یہ مرحومین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے۔ کہ جب پوچھا گیا کہ کسی عالم دین سے کہ سب سے بڑا ایصال ثواب کیا ہے، تو کسی عالم دین نے جواب دیا مرحومین کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب یہ ہے کہ مرحوم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا خاندان پورا ایک رہے، یہ مرحوم کے لیے سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ کہ یہ سب سے بڑا ایصال ثواب ہے، اس لیے کہ جو ہے مرحوم کی روح جو ہے وہ یہ دیکھ کر کے خوش ہوگی کہ ہم تو دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن میرے بعد میرا خاندان ایک ہے، میرا قبیلہ ایک ہے، بھائی بھائی سے جدا نہیں ہے، بہن بھائی سے جدا نہیں ہے۔ اچھا دوسرا پیغام، اور اس کے بعد جو ہے مصائب کے ربط مصائب کی جانب، کہ یہ پھر جو ہے کہ کب تک ایصال ثواب کیا جائے؟
اس لیے یہ بھی ہمارے یہاں سوال ہوتا ہے کہ کب تک ایصال ثواب پہنچایا جائے. حالانکہ جو ہے ماشاءاللہ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے والد صاحب کی اپنے 10ویں برسی ہے, کسی نے کہا ہم نے نہیں 20ویں برسی کی, کسی نے کہا نہیں 25ویں برسی کی. ماشاءاللہ کرانے والے اس انداز سے بھی کراتے ہیں, کوئی 10 برسی کراتا ہے, کہ دوسری 20ویں برسی ہے, کسی کے یہاں 25ویں برسی ہے. لیکن کہا گیا کہ کب تک ایصال ثواب کرایا جائے, کہ جب تک تم اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام استعمال کرو, کم از کم تب تک تو اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرو. جب تک تم اپنے نام کے ساتھ اپنے والدین کا نام استعمال کرو, کم از کم تب تک تم جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرو. کہ کب تک جو ہے اپنے باپ کے نام کا استعمال کیا جائے, کہ جب تک دنیا میں پیدا ہوئے کہ تب بھی اپنے باپ کا نام استعمال کیا. اگر ہمارا باپ جو ہے ہمارا اپنا نام نہ دیتا تو ہمارا زندگی دنیا میں گزارا نہ ہوتا. کہ دنیا میں ہم آئے تب بھی ہم نے اپنے باپ کے نام کا استعمال کیا, اور دنیا میں ہم نے درس حاصل کیا, جن درسگاہوں میں گئے, جن یونیورسٹی میں گئے, جن کالج میں گئے, وہاں بھی ہم نے اپنے باپ کے نام کا استعمال کیا. اور یہاں تک کہ ہم اس دنیا سے چلے گئے, اور جب قبر میں لٹائے گئے اور کسی نے ہم سے کہا اسما افہم اے فلاں ابن فلاں کے بیٹے. لہذا انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے لیکن اپنے والدین کے نام کا استعمال کرتا رہتا ہے. یقین نظران محترم, شہید کی بارگاہ میں آپ حضرات حاضر ہیں, جانتے ہیں, مسلسل علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ شہید کو کس طرح سے شہید کیا گیا. شراب خور حاکم نے جو ہے کیا سزائیں تجویز کی تھیں. حاسدین کے کہنے پر 4 سزائیں دی گئیں شہید کو. سب سے پہلی کہ خاردار کوڑے لگائے جائیں, زبان گدی سے کھینچ لی جائے, سیسا پگھلا کے پلایا جائے, اور سر تن سے جدا کر دیا جائے. شہید ہو گیا. اے شہید, آپ پر یقیناً مصائب اٹھائے گئے.
کے طفیل میں ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے اپنے سید الشہداء علیہ السلام کی، اور اللہ محمد وآل محمد کے طفیل میں اس مجلس کے طفیل مرحوم کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، اور اللہ محمد وآل محمد کے طفیل میں مرحومین کی درجات بلند فرما، اور اللہ محمد وآل محمد کے طفیل جملہ ممنوعات جو مخلوق ان کے قرضوں کی ادائیگی عطا فرما، جملہ ممنوعات جب اپنے امام کا ثبوت دیکھیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم یا شمس شمول السلام علیکم السلام علیکم یا شمس شمول السلام علیکم النفوس السلام علیکم شیعہ والزوائف جزاک سلطانات والانبیاء والحسن علیکم صلی اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 خدمت الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان عجل اللہ تعالیٰ فرجک صلی اللہ تعالیٰ مفرجک وزبورک رحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم.